نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیا، ایک حدیث میں پہلی 10 آیا کا ذکر ہے، ایک حدیث میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے، جو بھی ان آیات کو میمورائز کرے گا، حفظ کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق سورہ کہف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اٹ ول کم آؤٹ، اٹ ول شائن ایز اے لائٹ فار ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ وہ اس اندھیرے میں، وہ جو محشر، میدان محشر میں اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں وہ اس کے لیے ٹارچ لائٹ بن کے آئے گی اور اس کو گائیڈ کرے گی۔ سورہ کہف جو جمعے کے جمعے پڑھتا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر جمعے اس لیے بھی کہا گیا ہے شاید پڑھنے کو تاکہ ری انفورس ہوتا رہے وہ کانسیپٹس کیا ہے وہی ہم نے پڑھنے ہیں کہ فتنہ دجال سے یہ سورہ کس طرح بچائے گی انسان کو، اور اگر اس کو سمجھ لیں تو انسان فتنوں کے دور میں کیا کرے وہ چیز بھی سمجھ لے گا۔ پہلی ڈسکشن ہم کریں گے انشاءاللہ دجال کے حوالے سے کہ دجال کون ہے، دجال کب آئے گا، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو بہت واضح ہونی چاہیے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے دا میننگ آف دا ورڈ دجال۔ اگر آپ دجال کا میننگ ہی سمجھ لیں تو آپ کو فتنہ دجال بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ پہلی چیز، دجال از derived from the root word دجلا البعیر۔ یہ ایک محاورہ ہے عربک کا، دجلا البعیر۔ اٹ ایکچولی مینس کہ اس کا میں آپ کو میننگ بتاتا ہوں، he covered the camel with tar۔ دجلا البعیر کا مطلب ہے he covered the camel with tar۔ ٹار سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لک کو کہتے ہیں، اوکے۔ کیمل کو لک لگا کے اگر ہم کور کر دیں گے تو کیا ہوگا، وہ کیمل نہیں لگے گا، یعنی کیموفلاج ہو جائے گا یا his appearance will change۔ تو یہاں سے آپ دجالیت کو سمجھیں، یہاں سے آپ دجال کو سمجھیں۔ ایک چیز ہوتی ہے دھوکہ، ایک چیز ہوتی ہے ڈسیپشن۔ فرق کیا ہے؟ دھوکہ بہت واضح ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اگلا انسان جو ہے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ڈسیپشن کیا ہے کہ آپ کو اینڈ تک پتہ نہیں لگتا اور آپ اس کے دھوکے میں آ چکے ہوتے ہیں، اور پھر اینڈ میں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے دھوکے میں کتنے عرصے تک رہا ہوں لیکن مجھے بالکل بھی پتہ نہیں لگا۔ اسی کانٹیکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو بھی کیا کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ بے شک زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے اٹ از نتھنگ بٹ دھوکے کا سامان۔ اسی طرح دجال جو ہے just like a camel is covered with tar to hide its identity، اسی طرح دجال نے وہ لبادہ اوڑا ہوگا، کس چیز کا لبادہ؟ خدا کا، کہ میں خدا ہوں، یا مسیحا کا لبادہ اوڑا ہوگا۔ لوگ کو وہ کہے گا کہ میں مسیحا ہوں۔ مسیحا وہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے لوگوں کو، جس کی طرف لوگ لک اپ ٹو کرتے ہیں۔ لیکن ہی از دی فالس مسیحا۔ اصل مسیحا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، اور فالس مسیحا جو ہے وہ دجال۔ تو اس ورڈ سے ہم بڑا اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ دجال لوگوں کو ڈسیپشن میں ڈالے گا، اتنی زیادہ ڈسیپشن میں ڈالے گا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں دھوکے میں، اور یہی دجالیت ہے اصل میں۔ دوسرا اس کا روٹ ورڈ ہے دجل۔ دجل کا مطلب میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی واضح کیا تھا، اس کا مطلب ہے ڈسیپشن، دا گریٹ ڈسیپشن، یعنی انسان دھوکے میں ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ ہے بیسیکلی دجالیت۔ آپ کچھ حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں، یا کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں۔ ایک حدیث میں کریشن کا ذکر ہے کہ کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں جتنی دجال کی کریشن ہے، اور کریشن سے مراد فتنہ ہی ہے۔ اب وٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فتنہ؟ کوئی کسی کو پتا فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری مال اور اولاد اور بیویوں میں تمہارے دشمن بھی ہیں، اور ایک اور آیت میں کہا کہ فتنہ بھی ہے تمہاری مال اور اولاد، آزمائش۔ ایگزیکٹلی، فتنہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، فتنہ کا مطلب ہے آزمائش۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ دا ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین، اور بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی جو مخلوق تھی وہ عورت کی ذات تھی کیونکہ ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، عورتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ اسی طرح دجال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی برث سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ فتنہ دجال۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کیسے وارن کرتے تھے؟ صحابہ خود بیان کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بات کرتے تھے، his eyes would turn wide، ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی،
جیسے کہ دشمن آ رہا ہے پیچھے سے, اور his face would become red اور his voice would become loud. ان کا فیس ریڈ ہو جاتا تھا جوش سے, اور ان کی جو وائس ہے وہ لاؤڈ ہو جاتی تھی, اور صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے, انہیں لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے اٹھ کر دجال آ جائے گا. یعنی دس از دا امپیکٹ آف دا فتنہ آف دجال. اور وہ اس طرح ڈرایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور واقعی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے, اور اس فتنے میں میجورٹی لوگ انوالوڈ ہوں گے. یہ فتنہ کیا ہے, ویل کم ٹو اٹ. اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا, یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس بڑا ایمان ہے, میری بڑی استقامت ہے, اور وہ دجال کو چیلنج کرے گا کہ امپریس می. بٹ حدیث میں آتا ہے کہ he will be inspired by the arguments presented by دجال. جب دجال اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا. اسی لیے اسی کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when you face دجال flee, دوڑ لگا دینا, اس کو فیس مت کرنا, اس کے سامنے مت آنا, بلکہ اس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دینا, فلی کر جانا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس بہت گلیمر, بہت کیرزما, بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے پاس پتہ نہیں کیا سائنس ہوگی, کیا ٹیکنالوجی ہوگی, کیا میریکلز ہوں گے. کچھ حدیث میں واضح ہے بہت, آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال will have something with him like paradise and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے. جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, جنت میں جنات النعیم, اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, انسان پہ, بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا. اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں, اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے, اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہے وہ میسر ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے. جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو, یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس, اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائر, بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے, کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں. ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپن ہے, شراب خانے اوپن ہے, کیسینو اوپن ہے, اسٹرپ کلبز اوپن ہے, ایوری تھنگ از اوپن. تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا, ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں, اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے, تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں, بندہ نیو یارک چلا جائے, وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے, بلڈنگز کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے, کسی 7 سٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے, میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا, اصل میں تو یہ لائف ہے, لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں, اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے. میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا, وہ چائنا میں تھا, اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کویسچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے, دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی, انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی. یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے, جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے, اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے, پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے, اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے, اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی, بہت بڑا لاس ہو جائے گا. یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا, اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے اس کی بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے, وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو, اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں,
ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال دے تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ his heaven will be, his paradise will be actually hellfire. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے, اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین, ہز کانشیسنیس, اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ, اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام, کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے, کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا, وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے, مسیحا ہے, اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ زندگی بھی دے دے گا, وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا, سویئر ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا, ہریکین, سونامی لانا, زلزلے لانا, یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے, اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے, سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا, لیکن نئی نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں, نئے نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے, اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے, کیونکہ ایک عام انسان جو ہے اس نے دین اتنا نہیں پڑھا. تو جب وہ یونیورسٹیز میں جائے گا, کہیں پڑھنے جائے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپوز ہوگا سائنس سے. جب وہ سائنس سے ایکسپوز ہوگا اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ اشکالات آئیں گے, ڈاؤٹس آئیں گے, تو پھر وہ اسلام سے جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہماری یوتھ جب فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتی ہے, وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں تو سائنس یہ بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے, تو ویئر از گاڈ, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے مائنڈ میں بہت سے اشکالات آتے ہیں. تو یہ دجال کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. سائنس میں سمجھتا ہوں جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے دجالیت کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس بالکل نیگیٹو ہے اور سائنس پڑھنی نہیں چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور بہت کڑک امتحان ہے ہمارے ایمان کا, کہ ہم ایمان والے رہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. اور میجورٹی لوگ کی آج یہ تھنکنگ ہے کہ جو سائنس کہے گی وہ میں مانوں گا, ادروائز میں نہیں مانوں گا. تو سائنس تو بھئی نہ گاڈ ہے, سائنس نہ وہی ہے, سائنٹسٹ نہ کوئی پروفٹ ہے, نہ میسنجر ہے. سائنٹسٹ تو ایک انسان ہے, اس نے کچھ ریسرچ کی ہے, ہائپوتھیسس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کی کچھ ڈیپینڈنسی ہے کچھ فیکٹرز پہ. تو یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتا. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جہاں جائے گا وہ خزاں لے آئے گا, جہاں جائے گا وہ پودے اگا دے گا, نباتات اگا دے گا, بہار لے آئے گا. یعنی اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گی, وہ غلہ کنٹرول کرے گا, مال کنٹرول کرے گا. آج اگر ہم دیکھیں تو جیوش لابی جو ہے, زائنسٹ جو ہے, وہ آلریڈی فوڈ ریسورسز پہ تو قبضہ کر چکے ہیں. جتنے بھی ہمارے ٹن پیک فوڈز ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں, اور جتنے بھی ان آرگینک فوڈز ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں. اسی طرح جتنی بھی ملک انڈسٹری ہے آپ دیکھ لیں, آئل انڈسٹری ہے, فوڈ کراپس جو ہے, وہ سارے آہستہ آہستہ وہ اپنے انڈر لیتے جا رہے ہیں. یعنی وہ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کو, ریسورسز پہ قبضہ کر کے. تو دجال کے ہاتھ میں تو بہت ریسورسز ہوں گی, لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ اتنا ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس پہ ایکٹ کریں اور اس کو اوبے کریں. لیکن بہت مخصوص لوگ ہوں گے, چوزن ونز ہوں گے, جو اس بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں. پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کے پاس غیب کا نالج ہوگا, وہ ایسی ایسی باتیں انسانوں کو بتائے گا جو انسان کو نہیں پتا اپنے بارے میں بھی, اور فیوچر کی بھی بہت سی وہ باتیں بتائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر جو ہے وہ کاٹ لے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جو سواری ہے, اس کے جو گدا ہے, اس کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے وہ آئی تھنک 13 گز کا کچھ فاصلہ ہے, اس طرح سے 13 میٹرز ہے یا 11 ہے, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سپر سونک سپیڈ کا جو ہے وہ F-16 یا کوئی اور ایروپلین ہو,
اور اس کے جو 2 ونگز ہیں وہ کان ہو. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. احادیث کی تعویل کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کر دینی چاہیے کہ بالکل ہی لٹرل میننگ سے ہی جائے. ہو سکتا ہے وہ لٹرلی گدھا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوائی جہاز بھی ہو. تو یہ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے معاملہ. لیکن بہرحال اس ساری ڈسکشن سے ہم نے اخذ یہ کیا کہ دجالی سویلائزیشن جو ہوگی وہ کوئی نارمل سویلائزیشن نہیں ہے. اس میں بہت سے نیچرل لاز جو ہیں وہ بدل جائیں گے. مثال کے طور پہ مردے کو زندہ کرنا، آرٹیفیشل رین آ جانا، خزاں آ جانا، آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول کرنا، منی کو کنٹرول کرنا، ریسورسز کو کنٹرول کرنا، اسی طرح غیب کا نالج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا، اپنی اتھارٹی دکھانا. تو یہ ایک بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا. اور آج آپ تھوڑا سا اینالائز کریں تو یہ کام سارے ہو رہے ہیں. اور دجالی سویلائزیشن میرا یہ ویو ہے کہ بن چکی ہے. اب پھر اس کا ایک فزیکل ہم نے اپیرنس دیکھنی ہے دجال کی کہ فزیکلی وہ کب آتا ہے. دجال سسٹم ہے کہ بندہ ہے. علماء کا اجماع ہے کہ وہ بندہ ہے، ابن آدم ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. نہ وہ جن ہے، نہ وہ کوئی دیو ہے، نہ وہ کوئی جو ہے فرشتہ ہے نعوذ باللہ، نہ وہ جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، نہ وہ شیطان ہے، بلکہ وہ ایک آدمی ہے. اور اس کا ایک سسٹم ہوگا. اس کی آدمی ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ایک شخص ہے بنی آدم میں سے، اور دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے. دجال کی جو ایک آنکھ ہے اٹ ول بی بلجنگ آؤٹ ورڈ لائک اے گریپ، جیسے ایک انگور جو ہے وہ بلج کر رہا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ. اس کی جو دوسری آنکھ ہے اس پہ کچھ گوشت چڑھا ہوگا، وہ آنکھ ٹھیک ہوگی، اس سے وہ دیکھ سکتا ہوگا. لیکن یہ والی آنکھ فالٹی ہوگی، یہ والی آنکھ جو ہے بند ہوگی تو وہ کانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس حدیث کو ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ نے ایک طرح سے سمجھا ہے، جو کہ ضروری نہیں، کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو. وہ میں آپ سے ویسے ہی فار نالج سے ایک شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی آنکھ. ایک سے مٹیریلزم دیکھے گا، ایک سے اسپرچویلٹی دیکھے گا. جب بھی کوئی ایک آنکھ بند ہو جائے گی تو ایکسٹریم ہو جائے گی. جب مٹیریل آئی بند ہے، صرف اسپرچول آئی اوپن ہے، تو وہ رہبانیت، اور رہبانیت اسلام میں منع ہے. اور جب مٹیریل آئی کھلی ہے، اسپرچول آئی بند ہے، تو پھر وہ ایکسٹریمزم ہے، اور وہ پھر انسان کو دنیا دار بنا دیتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن نے بہت اسٹرکٹ وارننگ دی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال جمع کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ضائع کر دیا حتیٰ کہ یہ کمپٹیشن میں لگ کے قبر تک پہنچ گئے، اور پھر ان کے پلے کچھ بھی نہیں. تو وہ پھر اس کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے، ایکسٹریم آف مٹیریلزم کو. تو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ قائم ہی مٹیریلزم پہ ہوئی ہے. روحانیت ان کا پلر ہے ہی نہیں. کوئی بھی چیز روحانیت کے مطابق ڈیسائیڈ وہاں نہیں ہوتی. وہاں کبھی یہ اسپیکٹ نہیں ڈسکس ہوگا پارلیمنٹ میں کہ مثال کے طور پہ اس کنٹری پہ اٹیک کرنا ہے تو ہیومینٹی پہ کیا افیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ روحانیت کی ڈسکشن ہے، یہ سوشل ایشوز ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اسلامک سویلائزیشن میں توحید اور روحانیت سب سے پہلے آتی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ دجال کی جو سویلائزیشن ہوگی وہ ایکسٹریملی مٹیریلسٹک ہوگی، اور اس میں لوگ مٹیریلزم کو ورشپ کرنے لگیں گے. اور شاید یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ دجال کو لوگ ورشپ کریں گے لٹرلی بیکاز آف مٹیریلزم، کیونکہ وہ دینار کے بندے ہیں اور وہ مال کے بندے ہیں وہ لوگ. پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ دجال کی جو ایج ہوگی اس میں لوگ ڈسٹریکٹڈ ہوں گے بہت زیادہ، اور ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان چیزوں پہ جو دجال کے ہاتھ میں ہوگی. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے بتایا، وہ ہے تمیم الداری کی حدیث، کہ میں نے آپ کو اس کی فزیکل اپیرنس بتا دیا ہے، وہ انسان ہوگا، مین ہوگا، بنی آدم میں سے ہوگا. تو حدیث یہ کہ تمیم الداری ایک صحابی تھے، وہ کرسچن تھے، وہ ایک جزیرے میں گم گئے بحری سفر کی وجہ سے. وہ جزیرہ کہاں ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو، اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو. تو وہاں پہ وہ جب گمے تو ایک جانور تھا جو سارے کے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک بالوں سے لدا ہوا تھا، دساسا. اور اس جانور نے اسے کہا کہ آپ کو میرے آقا بلا رہے ہیں فلانی جگہ. وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک دیو قامت شخص دیکھا جو زنجیروں میں جو ہے بندھا ہوا تھا. اور اس شخص نے ان سے 3 سوال پوچھے. ٹریز آف بیسن، گارڈن آف بیسن کا پوچھا کہ وہ ابھی تک بیئر کر رہا ہے ٹریز کو، فروٹس کو، کہ نہیں. انہوں نے کہا کر رہا ہے.
انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی ہوگا تو پھر میرا انتظار کرنا. پھر پوچھا سی آف گیلیلی ڈرائی کر گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی کرے گا تو میں ظاہر ہوں گا. تیسرا غالباً یہ تھا کہ کیا کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں عربز میں سے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آیا. انہوں نے کہا کہ عربز کی ہلاکت نہیں ہوگی، عربز کی بہتری ہے اگر اس شخص کو مان لیں سچا نبی. تو تمیم الداری نے یہ تینوں سوال آ کے رسول اللہ کو بتائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن کی کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن ہی اسپوک دا ٹروتھ، ادھر کہ اگر تم لوگ میری فالوئنگ کرو گے تو بہتری ہوگی. تو یہ بھی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص تھا، شخص ہے، اور وہ ایک جگہ قید ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اسے وہاں نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک دم ظاہر ہوگا. اور جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر اس کا فتنہ برپا ہوگا دنیا پہ، اور میجورٹی لوگ 90% لوگ تقریباً اس کو فالو کریں گے. اب اس کی فتنے سے محفوظ ہونے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل نماز میں، ہر نماز میں درود شریف کے بعد ایک دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اور آلموسٹ وہ دعا فرض ہے ہم پہ پڑھنا. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں قرار دی، لیکن علماء کا اجماع ہے کہ جس امپیکٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کیا ہے اس دعا کا پڑھنے کا، وہ آلموسٹ فرض ہے. وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال. اس میں ہم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. ہم نے جہنم سے پناہ مانگی ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، ہم نے جو ہے وہ فتنۃ المحیا والممات یعنی زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ مال و دولت اور اولاد، یہ ساری چیزیں جو ٹرائل میں. موت کا فتنہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے پاس موت کے وقت آتا ہے، ایک آخری ٹرائی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے سجدہ کر لو یا مجھے شرک کر لو. یہ موت کا ٹرائل ہے، اور ہر انسان کے پاس وہ آتا ہے آخری ٹرائی کرنے کہ کہیں یہ شرک کر لے تاکہ ایٹ لیسٹ میرا مشن پورا ہو جائے. یہ موت کا ٹرائل ہے. اور موت کے اور بھی بہت سے ٹرائلز ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، بڑھاپا ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں. اور فتنۃ المسیح الدجال سب سے بڑا فتنہ کہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے جو اللہ وہ محفوظ. اب مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسکالرز نے اس سے یہ بیان کیا ہے کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ون آف ہز آئیز از مسموح. مسموح کا مطلب ہوتا ہے وائبڈ اور ایبریڈڈ، یعنی کہ بلجنگ آؤٹ ورڈز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ یوز کیا، مسموح کا ورڈ یوز کیا کہ اس کی ایک آنکھ مسموح ہے، تو مسموح سے ورڈ مسیحا نکلا. ایک یہ ہے اوتھینٹک اوپینین. دوسرا ایک اوپینین یہ ہے کہ مسیحا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہی ول سروے اور ٹریول تھرو آؤٹ دی ارتھ یمسا ان 40 days. یمسا یعنی 40 days میں وہ ٹریول کرے گا، تو اس لیے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں. لیکن زیادہ اوتھینٹک ویو یہ ہے کہ مسما یعنی ممسو یعنی کہ اس کی جو آنکھ ہے بلجنگ آؤٹ ورڈ ہے، دیٹس وائی ہی از دا مسیح. اور وہ فالس مسایا، فالس مسیح ہے. اور جو ٹروتھ فل مسایا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جمعے کے خطبے میں دجال ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا جمعے خطبوں میں، تو تب دجال کا ظہور ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ بڑا ریئر ہے کہ جمعے کے خطبوں میں دجالی فتنہ سمجھایا جا رہا، حالانکہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اسٹرکٹلی وارن کیا صحابہ کو. ایک شخص تھا، اس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ دجال ہے، تو اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کرنے پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اگر تو یہ دجال ہے تم اس کو فیس نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ایک بے قصور آدمی کا تم قتل کر دو گے، تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایون حضرت عمر جیسا مومن اسٹرانگ انسان بھی دجال کو فیس نہیں کر سکتا تھا. تو دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اب اس سے کس طرح سے بچنا ہے، سورہ کہف کو ہم اس کانٹیکسٹ سے انشاءاللہ جو ہے دیکھیں گے کہ سورہ کہف ہمیں کیا بتاتی ہے. سورہ کہف میں 4 سٹوریز ہیں، ہر سٹوری میں ایک منفرد لیسن ہے. کچھ آیات میں سکپ کر جاؤں گا، کچھ انشاءاللہ جو ہے ہم پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام کی تمام تعریفیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن کریم. یہ کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی بھی کروکیڈنس نہیں چھوڑی. یہ وجہ یعنی کہ کوئی کجی نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے،
کوئی جھگڑا نہیں. سمپل بات ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, ایسے کرو گے تو ریوارڈ ملے گا, ایسے کرو گے تو پنشمنٹ ہوگی. اور لاجیکل آرگومنٹ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس بک میں ہر بات سمجھائی ہوئی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. He made it straight to give warning of a severe punishment from him. اللہ شروع میں ہی واضح کر رہے ہیں کہ بہت سویئر پنشمنٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اور اس سویئر پنشمنٹ کو وارن کرنے کے حوالے سے قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے. اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, لیکن بشارت بھی دیتی ہے, یہ خوشخبری بھی دیتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان پر ہے, جو ایمان لے کر آئے ہیں. یا الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا, جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہوگا, بہت خوبصورت اجر ان کے لیے ہوگا. ماکثین فیہ ابدا, they shall abide therein forever, وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جنت کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, and to warn those, اور ان لوگ کو وارن کر دے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا جنا. سورہ مریم میں اللہ نے اس آرگومنٹ کو بہت خوبصورتی سے ایڈریس کیا. اللہ نے کہا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا جنا. اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر آسمان پھٹ جائے اور زمین بھی پھٹ جائے, یعنی کہ اتنی بےہودہ بات تم نے کی ہے. کیوں بےہودہ ہے؟ کیونکہ بیٹے کی پیدائش کے لیے ایک پروسیس ہے, اور وہ پروسیس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بری ہے, جو ایک بایولوجیکل پروسیس ہے بیٹے کی پیدائش کے لیے. تو ہاؤ ڈیئر یو کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے وہ چیز کیسے منسلک کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ نے حضرت مریم سے جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ پروسیس کیا جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے. پھر اللہ نے اس کو اس طرح بھی ایڈریس کیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھاتے تھے, تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھانا کھاتے ہیں؟ تو وہ انسان, وہ شخص جو کھانا کھاتا ہو, کیا وہ گاڈ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ الصمد, اللہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, اللہ تو رازق ہے, کھانا کھلانے والے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ گاڈ خود کھانا کھاتا ہو؟ عیسیٰ تو کھانا کھاتے تھے, مریم علیہ السلام جو ہے تو کھانا کھاتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ ان کو اسٹرکٹلی وارن کر دے. کیوں؟ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا. یہ بہت بڑا کلمہ وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. They utter nothing but a lie. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ریپرکشن کیا ہے, اور کتنے نیگیٹو ریپرکشن ہے اس چیز کے کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ. اس چیز سے پوری کرسچینٹی نے جنم لیا, اور یہی دجالی فتنہ ہے کہ دجال ان کو مسیحا بن کے دھوکہ دے گا, عیسیٰ بن کے دھوکہ دے گا, عیسیٰ علیہ السلام بن کے, اور بہت سے کرسچنز کو جو ہے مزید وہ گمراہ کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں بہت بڑی بات. بائی دا وے سورہ کہف جو ہے اس کی شان نزول یہ بھی ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہودیوں سے مشورہ کر کے کہ بتاؤ ہم اس کا ٹیسٹ کیسے لیں, یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اس کا ہم ٹیسٹ کیسے لیں. تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے آپ 3-4 سوال پوچھیں. ایک ان سے ذوالقرنین کا پوچھیں, ایک آپ کو کہ یہودیوں کے بادشاہ تھے, اور ایک آپ ان سے روح کے متعلق پوچھیں کہ روح کیا ہے, اور پھر آپ ان سے جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں, تو اور خضر کے بارے میں پوچھیں. تو یہ انہوں نے مشورہ دیا, تو اس بیسس پہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سوالات رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وحی کے بغیر کچھ آنسر نہیں کرتے تھے, انہوں نے کہا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کل, لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو نبی جو ہے وہ بہت بڑی ایک ہستی ہوتا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے, ایگزامپل ہوتا ہے. نبی کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. تو اللہ نے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ بات باور کرانے کے لیے کہ آپ ایک ایگزامپل ہے اور آپ نبی ہیں, کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا, جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈسٹریس میں اور بہت زیادہ سٹریس میں رہے تھے, اور وہ یہ سوچتے تھے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اور مشرکین کو موقع مل گیا ہنسنے کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے سوال پوچھا تو چپ ہو گیا, اور اس کو سوالوں کا جواب نہیں آ رہا ہے. تو یہ بہت ٹیسٹنگ ٹائم تھا ہمارے نبی پہ. لیکن پھر اللہ نے جب وحی نازل کی اور سارے سوالوں کا جواب دیا تو ان کے منہ بند ہو گئے, کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم has no source to tell about موسیٰ علیہ السلام and خضر علیہ السلام, and he has no source to talk about ذوالقرنین. تو اللہ ہی انہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَلَا اللہ کا باقُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Perhaps شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ہدایت لے کر کیوں نہیں آتے.
اور اس قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کیا کرتے تھے کہ ان لوگ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اتنی واضح باتیں ہیں، اتنی کھلی باتیں ہیں۔ آج آپ کو بھی کبھی کبھی غم ہوتا ہوگا کسی کو دیکھ کر کہ یار اتنا کلیئر ہے، اسلام از سو کلیئر، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ اموڈسٹ حرکت ہے، یہ غلط حرکت ہے، یہ چوری غلط ہے، کرپشن غلط ہے، واٹس دا ریزن، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ نے بیسیکلی پیشنس سکھائی ہے اپنے نبی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے کہ آپ میسج پہنچا دیں اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں، ہدایت آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ غم کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیں، ہلاک کر دیں، بلکہ آپ فوکسڈ رہیں، آپ کا فوکس ہے اس مشن کو پورا کرنا، ہدایت جو ہے وہ آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو گلٹر نظر آ رہا ہے، زینت جو نظر آ رہی ہے، جو کلرز نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں ہم نے اس لیے دنیا میں رکھا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اللہ نے دنیا میں بہت کچھ رکھا ہے، ریسورسز رکھی ہیں، اللہ نے دنیا میں رنگینیاں رکھی ہیں، عورت کو پیدا کیا ہے، وہ ایک الگ فتنہ ہے انسان کے لیے۔ اللہ نے اسی طرح مال ہے، اولاد ہے، گھوڑے ہیں، سواری ہے، زیور ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں انسان بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ یار میرے پاس بھی ہو، میں بھی یہ کروں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ایکچولی ٹیسٹ کے لیے، تاکہ ٹیسٹ کرے کہ کون بیلنس رہتا ہے، کون ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پہ ایکسٹریمزم کا رد ہے، ایکسیس آف مٹیریلزم کا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا and we shall make all that is on earth a bare dry soil۔ ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، جیسے ایک پیج ہے، پیج کو لے کے میں رول کروں تو وہ بال بن جائے گا، اس بال کو جب کھول دوں گا تو اس کا سرفیس ایریا بھی بڑھ جائے گا اور وہ ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ تو قیامت والے دن اللہ نے زمین کو بالکل کھول دینا ہے، اس کی گرہ کھول دینی ہے، وہ رولنگ بال ختم ہو جائے گا، پلیٹوز ختم ہو جائیں گے، سیز ختم ہو جائیں گے، سب کچھ لیول ہوگا اسٹیبل کی طرح، اور وہاں پہ پھر قیامت کا منظر ہوگا، میدان حشر بھی ہوگا۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف میں نا اللہ نے اپنے عجائب کی بات کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کو بہت عجیب چیز تھی، یا ان کا جو واقعہ ہے کہ وہ بہت ہی عجیب چیز تھی۔ وَرَ وَنڈر امنگ آر سائنس، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو اس سے بھی عجیب چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو آپ کے لیے عجیب ہے، ابھی تو ہم آپ کے سامنے کھول دیں وہ ساری سائنس کہ ہمارے ہاں کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے روحیں قبض ہوتی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ہم مردوں کو جمع کریں گے، کس طرح سے جو ہے وہ برزخ میں معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سے ایک ہڈن ورلڈ ہے۔ اگر ہم آپ کے سامنے کھول دیں تو آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بہت نارمل ہیں، یہ آپ لوگ کے لیے عجائب ہے، آپ لوگ کے لیے عجیب چیز ہے۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ Remember when the young men، فتیہ کا مطلب ہے نوجوان۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ when the young men fled for refuge to the cave، جب وہ کہف کہتے ہیں کیو کو، انسکرپشن کو، غار کو، یا انسکرپشن کو بھی کہف کہتے ہیں جس پہ کچھ لکھا جائے، تختی جو ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ ینگ مین بھاگے، ریفیوج لی انہوں نے، کس لیے ریفیوج لی؟ وہ 7 لوگ تھے۔ جو اوتھینٹک نریشن ہے وہ یہ ہے کہ دیور 7 پیپل، ان میں سے 6 جو تھے وہ روم کے رہنے والے تھے، اور ایک انہیں بیچ میں سے ایک وہ کیا کہنا چاہیے، بکریاں جو چراتا ہے، جی چرواہا، انہیں بیچ میں ملا تھا جاتے ہوئے، وہ 7واں تھا، اور اس کا ایک کتا تھا۔ تو یہ 7 لوگ تھے اور ایک کتا تھا۔ ان میں جو ان کا لیڈر تھا، بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق اس کا نام تھا میکسیملین۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بنی اسرائیلی روایات میں اب آپ کو بتا رہا ہوں جسٹ فار نالج۔ وہ میکسیملین جو تھا اس دور کا جو بادشاہ تھا، اس دور کا جو کنگ تھا، اس کا داماد تھا، اور وہ ایمان لے آیا تھا اور اس کی بیٹی بھی ایمان لے آئی تھی۔ تو وہ کنگ اتنا ظالم تھا کہ وہ ہر اس شخص کو جو ایمان لے کر آتا ہے، ایمان سے مراد کیا ہے؟ اس دور میں قرآن نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایمان۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ۔ یہ اس پہ ویسے ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن زیادہ اوتھینٹک یہ ہے کہ اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آئے، کوئی 400 سال پہلے، 300 سال پہلے، کچھ اس طرح سے، یا 500 سال پہلے۔ بہرحال تو یہ کرسچنز تھے، کرسچنز اس سینس میں نہیں جیسے آج کے کرسچنز ہیں، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے تھے، مواحد تھے۔
توحید کے قائل تھے. اور رومن جو ایک میتھولوجی تھی کہ ان کا بادشاہ خدا ہوتا ہے، اس کے پھر بیٹے خدا بن جاتے ہیں، اور زیوس والا جو ایک کنسیپٹ تھا، زیوس کے پھر سنز وغیرہ، یہ وہ، اس کا انہوں نے نگیشن کیا. یہ کھڑے ہوئے دربار میں اور کھلے عام انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تمہارے رب کو نہیں مانتے، یعنی ہم تمہیں نہیں مانتے کیونکہ تم رب ہو ہی نہیں سکتے، تم ہمارے جیسے انسان ہو. اس کی بیسس پہ اس شخص نے جو بادشاہ تھا ان کو ٹارچر کیا بہت زیادہ، اور ان کو جیل میں بند کر دیا، اور اس کے بعد ان کو کھولتے ہوئے تیل میں جو ہے وہ ڈالنا تھا. لیکن وہاں سے ان پہ انسپریشن ہوئی، ان کو الہام ہوا، میکسیملین کو جو لیڈر تھا، کہ تم غار میں پناہ لو. اور اس غار میں وہ اکثر جایا کرتا تھا میکسیملین مراقبہ کرنے کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جایا کرتے تھے، تو اس غار میں وہ جایا کرتا تھا. تو اسے یہ الہام ہوا کہ تم اپنے ساتھیوں کو اس غار میں لے جاؤ. اور اللہ نے ان کی مدد ایسے کی کہ جو جیل میں کچھ سپاہی تھے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کی مدد کرو. تو ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر آیا، انہوں نے پھر انہیں بھگایا اور بھاگ کر وہ پھر غار تک گئے. اب وہ 309 سال تک سوئے، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا. اور جب وہ بیدار ہوئے تو وہ حیران ہوئے کہ سارا کا سارا روم مسلمان ہو چکا تھا، یعنی صحیح عقیدے پہ آ چکا تھا. کچھ خرافات تھیں تھوڑی بہت، لیکن اوور آل ایک اس عقیدے پہ آ چکا تھا جو توحید کا ایک عقیدہ ہے. تو اللہ نے انہیں بیسکلی یہ دکھانا چاہا کہ چینج لانا ہمارا کام ہے، چینج لانا تم لوگ کا کام نہیں. تمہارا کام ہے جمے رہو، تمہارا کام ہے کہ اپنی حفاظت کرو اور حق کا پیغام دیتے رہو. کیونکہ 300 سال بعد جب میں نے تمہیں اٹھایا تو دیکھو کہ تمہاری محنتیں رنگ لائیں. تم لوگ کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا روم جو ہے وہ اسلام اس پہ غالب آ چکا ہے. دوسرا، اللہ نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر ہم ان کو زندہ کر سکتے ہیں 309 سال بعد تو ہم تمہیں بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ویو یہ ہے سائنٹیفک ویو کہ ٹائم اللہ کنٹرول کر رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ٹائم ہے، ٹائم اللہ کی کریشن ہے. تو ٹائم سلو ڈاؤن بھی اللہ کر سکتے ہیں، فاسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو جب اللہ نے سلایا ہے ان کے لیے ٹائم کو اللہ نے بہت سلو کر دیا تھا میں بھی، اور انہیں لگا کہ 1 دن گزرا ہے یا 2 دن گزرے، لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو 309 سال جو ہے وہ گزر چکے تھے. تو بہرحال اب یہ کچھ چیزیں لرن کرنے کے لیے، ایک تو یہ دعا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ بڑی زبردست دعا ہے کہ یاد کرو جب وہ نوجوان بھاگے غار میں ریفیوج لینے کے لیے، انہوں نے کہا ربنا آتنا، اے ہمارے رب، من لدنک رحمت، ہم پہ عنایت کر، ہم پہ بسٹو کر اپنی رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے جو کام ہیں ان کا ذمہ لے لیں اور ہمیں گائیڈ کریں ایک حق راستے کی طرف. تو یہ بڑی زبردست دعا ہے. آپ اس دعا کو، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا تھی اکارڈنگ ٹو حضرت عائشہ، کیونکہ اس میں دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی مانگی گئی ہے. اور یہ دعا بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لی جائے جب انسان کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں اور انسان ایک ایک لمحے کے لیے اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ میرے تمام افیئرز کو اللہ تعالیٰ صحیح راہ میں گائیڈ کرے. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے اس حوالے سے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور پھر ہم نے ان کی ہیئرنگ پاور کو کور کر دیا اور انہیں سلا دیا فار اے نمبر آف ایئرز. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنے ٹائم تک کے لیے جو ہے وہ سوئے ہیں. نحن نقص علیک نبأ بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اب یہ جو آیات کا سلسلہ ہے، اس سے ہم سیکھیں گے کہ ہدایت کس طرح سے آتی ہے اور انسان کو کنسسٹنسی کس طرح اچیو ہوتی ہے. بہت سے لوگ کا سوال ہوتا ہے کہ جی ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں بٹ گھر جاتے ہیں تو اسی ماحول میں جاتے ہیں، کنسسٹنسی لوز ہو جاتی ہے، میں کچھ عرصے کے لیے نماز پڑھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں کنسسٹنٹ نہیں ہوتے؟ اور ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہدایت کیسے آتی ہے؟ ہدایت کے پری ریکویزٹس کیا ہیں؟ تو ان آیات کا ہم انشاءاللہ انالیسس کرتے ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو ان کی سٹوری حق کے ساتھ سناتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ تھے نوجوان جنہوں نے اپنے رب پہ جو ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں گائیڈنس میں انکریز کیا، ہم نے انہیں گائیڈنس میں وزدناہم ہدی، ہم نے اضافہ کیا ان کی ہدایت میں. یہ پہلی چیز ہے. آگے دیکھتے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دل قلوبہم
مضبوط کر دیے بہت زیادہ. ود دا لائٹ آف فیتھ ان اللہ. اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ دل مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے, تفسیر تبری ہے کہ لائٹ آف فیتھ. لائٹ دیکھیں, دل کا معاملہ دماغ کی طرح نہیں ہے. جس طرح ہم بچے کو میتھ سمجھاتے ہیں نا کہ پڑھ لو ری انفورس کرتے ہیں, صبح شام یہ بھی کرو, ہوم ورک بھی کرو, کوسچن بار بار کرو, وہ ہے دماغ کے ساتھ تعلق. ورلڈلی اسٹڈی انجینئرنگ آپ نے کرنی ہے تو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں آپ, لیکن دین کا تعلق دل کے ساتھ, ہدایت کا تعلق دل کے ساتھ. ہدایت آپ ری انفورس نہیں کر سکتے کسی کو, یہ ایسے نہیں کر سکتے آپ ہر ایک کو بٹھا کے ہر وقت جو ہے وہ حدیث پڑھاتے رہیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ اسے ہدایت آ جائے گی. ہو سکتا ہے آ جائے, لیکن ری انفورسمنٹ کا تعلق تو دماغ کے ساتھ. تو ہمیں یہ سلیبس بناتے ہوئے یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو چینج ہارٹس, ناٹ دا مائنڈ. مائنڈ خود ہی چینج ہو جائے گا جب دل تبدیل ہوگا. ہر چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب دل تبدیل ہو جائے گا مائنڈ, لیکن دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان. اب دل کیسے چینج ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا. کس طرح؟ ایمان کی روشنی سے. اس کی تفسیر یہ ہے دل کے مضبوط ہونے کی کہ ایمان ایک روشنی کی طرح ہے اور وہ اللہ طلب والوں کو دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. بہت سے لوگ آپ سے بحث کریں گے کہ وہ دین پہ نہ عمل کرنے کا نا ایک انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے. ہمارا بھی یہ تھا جب میں یوتھ میں تھا کہ جی ایوری تھنگ از سو بلرڈ, سو کنفیوزڈ. یہ فرقہ یہ کہتا ہے, یہ فرقہ یہ کہتا ہے, یہ والا مولوی یہ کہتا ہے. ہر مولوی نے اپنا الگ سے ایک دین بنایا ہوا ہے, تو ہم کیا کریں؟ یہ ایک بہانہ بنا لیا ہم لوگوں نے دین پہ نہ عمل کرنے کے لیے. نعوذ باللہ, کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے دین کو کلیئر نہیں بنایا؟ اس کا تو مطلب یہی ہے اس بات کا. اگر میں یہ کہوں جی کہ میں کون سی تفسیر پڑھوں, وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اتنی ایمبیگوٹی رکھی ہے نعوذ باللہ اپنے دین میں کہ کنفیوز ہو گیا عام آدمی, جبکہ اللہ نے تو ذمہ لیا کہ میں ایمبیگوٹی نہیں آنے دوں. یہ ذمہ اللہ نے لیا. پھر ایک ذمہ اللہ نے یہ لیا, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے ہمارا وعدہ ہے ہم اسے گائیڈ کریں گے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 ہے. تو یہ پھر آیت کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا تعلق ہے طلب کے ساتھ. جب تک طلب نہیں ہوگی آپ کو ہدایت کیسے آئے گی؟ ایک شخص جو ہے وہ ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے اور وہ آنا ہی نہیں چاہتا اس راستے میں, تو زبردستی تو نہیں ہوتی نا. ہاں کبھی کبھی اللہ کو ایک شخص اتنا پسند آ جاتا ہے, اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ اسے زبردستی بھی اس طرف لے آتے ہیں, وہ ایک ریئر کیس ہے. لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق طلب کے ساتھ. ان لوگ کو طلب تھی, they were good observers. اب اس میں پہلی چیز آپ دیکھ لیں کہ گڈ آبزرور ہونا بہت بڑی ایک کوالٹی ہوتی ہے. آبزرور وہی ہوگا جو اپنے آپ کو ٹائم دے گا. جو اپنے آپ کو نہیں ٹائم دے رہا وہ آبزرور کیسے ہوگا؟ وہ پھر ہر وقت پیسہ پیسہ نفسا نفسی سوچ رہا ہے, وہ آبزرو کیسے کرے گا چیزوں کو؟ جو شخص آبزرو کرے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہدایت پہ نہ پہنچے, کیونکہ یونیورس نیچرلی آبزرویشن جب کرتے ہیں آپ نیچرلی یونیورس کی, آپ ہدایت کی طرف جاتے ہی جاتے ہیں. اس لیے آبزرویشن بہت ضروری ہے. تو وہ لوگ آبزرور تھے, تو اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا ایمان کی دولت ان کے دل میں ڈال کے, ایمان کا نور ان کے دل میں ڈال کے. when they stood up, جب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. یہ ہمارا رب ہے. ہمارا رب تم جیسا نہیں ہے جو کھاتا بھی ہے, سوتا بھی ہے, اس میں فالٹس بھی ہیں, اور جو پوری دنیا تو کیا روم کو بھی صحیح سے کنٹرول نہیں کر رہا. تو ہمارا رب تو زمین و آسمانوں کو کنٹرول کرتا ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Our Lord is the Lord of the heavens and never shall be, کبھی بھی ہم نہیں ایک کوتاہی کریں گے کہ اس کے علاوہ کسی اور الہ کو پکاریں, اور اگر ہم نے ایسا یہ کیا تو پھر ہم بہت بڑا ایرر میں ہوں گے. اب کیا ہے تعلق ہدایت کا, میں آپ کو بتاتا ہوں. کنسسٹنسی جو ہے وہ کیسے اچیو ہوتی ہے. دیکھیں, کنسسٹنسی اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر خود ایک ڈیزائر ہونی چاہیے ٹو بی کنسسٹنٹ. اس کے بعد ایک طلب ہونی چاہیے ہدایت کی کہ میں اللہ یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ اللہ کو بس اپنی وہ ڈیزائر شو کر دیں. اس کے بعد آپ کو ہدایت کے چانسز ملیں گے, ہدایت کے راستے کھلیں گے. کیسے کھلیں گے؟ اللہ آپ کے لیے اپرچونٹیز کھولیں گے. مثال کے طور پہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کوئی شخص بتائے گا کہ یار فلانی جگہ قرآن کلاس ہو رہی ہے, آپ نے جوائن کرنی ہے. اب یہ اشارے آ رہے ہیں کہ میرے بندے تم نے مانگا تھا, اب یہ اپرچونٹیز ہیں, سیکھ کرو. تو جو اپرچونٹیز لے لے گا وہ ہدایت پا جائے گا. جو اپرچونٹیز اسکپ کر جائے گا اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ اپرچونٹیز کو دیکھتے رہا کریں کہ کہاں پہ چیریٹی کی اپرچونٹی آ رہی ہے. اپنی آنکھیں کھولیں, اپنے مائنڈز کو کھولیں.
کہاں پہ زکوٰۃ کی اپرچونٹی اچھی آ رہی ہے, کہاں پہ فلانی چیز کی اپرچونٹی اچھی آ رہی ہے. جو بندہ اپرچونٹیز کو کیش کرے گا اس کو اللہ استقامت دیں گے, کیونکہ اصحاب کہف نے اپرچونٹی کو کیش کیا, اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے تمہیں. جب انہوں نے اعلان کیا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا. تو دل مضبوط تبھی ہوگا جب آپ کچھ ایکشن لیں گے, جب آپ اللہ کو کچھ شو کریں گے, اور پھر ایسا مضبوط ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ہدایت پہ آ جائے. وہ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ نماز کو اگر آپ نے عادت بنانا ہے تو 30 دن اپنے اوپر جبر کر کے نماز پڑھو, 30 دن نماز کو نہ چھوڑو, اور اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ 30 دن نماز نہ چھوڑو اور اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی, کیونکہ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کو نہیں چھوڑتی, انسان کو اپنا بنا لیتی ہے, لیکن کچھ دیر آپ کو جبر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے. تو یہ ہدایت کا ایک میکنزم اللہ نے بتایا ہے کہ ہم دل ضرور تمہارا مضبوط کریں گے, لیکن اصحاب کہف جیسی استقامت دکھاؤ اور ذرا اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا سیکھو. یہ ہے بیسیکلی ایک میکنزم. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ, یہ آیت ہم ذرا سکپ کرتے ہیں. انہوں نے اب گفتگو کر رہے ہیں آپس میں, وہ کنورسیشن میں اکثر یہ بات کرتے ہوتے تھے بیٹھ کر کے ہماری قوم بے وقوف ہے, اپنے ہاتھ سے بت بناتی ہے اور انہی بت کو بیچتی ہے, انہی بت کی جو ہے عبادت کرتی ہے. تو یہ تو بے وقوفی ہے بہت زیادہ. تو یہ کس طرح سے اتنے بے وقوف ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو ہم تو بہت بڑے ظالم ہوں گے. یعنی وہ حق کا ساتھ دینے والے تھے. اگلی آیت میں ہے کہ پھر انہوں نے مشورہ کیا آپس میں, اور میکسیملین جو تھے, یہ حدیث نہیں ہے, بنی اسرائیلی روایت ہے, انہوں نے کہا کہ چونکہ میں جاتا تھا وہاں پہ تو ہم اس غار میں پناہ لیتے ہیں, مجھے الہام ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے افیئرز کو ریکٹیفائی کریں گے. تو انہوں نے اللہ سے اچھی امید لگاتے ہوئے ہی ریزورٹڈ ٹو دا کیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کبھی کبھی آئسولیٹ ہونا پڑے گا. اس کو میں حدیث سے کنیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ صحیح بخاری اور مشکات میں چیپٹر ہے کتاب الفتن, صحیح بخاری اور مشکات میں آپ اس کا مطالعہ ایک بار کریں, آپ کو ایسی ایسی حدیث پتہ لگیں گی, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی حدیث ہے. آپ کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی, آپ کہیں گے کہ کتنا کلیئر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی سولوشن بتایا ہوا. ایک حدیث ہے کہ دجالی دور میں اور قیامت کے نزدیک فتنے اس طرح سے برسیں گے جیسے جو ہے وہ بارش کے قطرے جو ہے وہ برستے ہیں. اس طرح سے, اس میگنیفیکیشن, اس انداز سے وہ فتنے جو ہے آئیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد قیامت کی باقی نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے تسبیح میں سے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو ایک تسبیح ٹائپ ایک مالا ہوتی ہے اس میں سے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں. اسی لیے آپ لوگ کتاب الفتن کا جب مطالعہ کریں گے اس میں آپ کو ایسی ایسی حدیث ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کھڑا ہونے والا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا, اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا, اور لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا. کیا مطلب ہے کہ جتنا آپ ان ایکٹیو ہوں گے اتنا آپ فائدے میں. اب کھڑے ہونے والے سے کھڑا ہونے والا بہتر ہے, چلنے والے سے کیا مراد, یعنی وہ ان ایکٹیو ہو گیا, وہ سوسائٹی کا اتنا حصہ نہیں بن رہا. اور جو بیٹھنے والا ہے وہ زیادہ ان ایکٹیو ہے, اور اس سے بھی جو لیٹنے والا ہے سب سے زیادہ ان ایکٹیو ہے, یعنی آئسولیٹڈ ہو جانا. آج آپ دیکھیں کہ شاپنگ مال جو بنے, شاپنگ مال میں انسان جائے تو وہاں پہ ایمان جو ہے ڈسٹروائے ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں, سارا تزکیہ جو ہے زیرو ہو جاتا ہے. شاپنگ مالز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک مساجد جو ہے اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی رحمت وہاں پہ نازل ہوتی ہے, اور جو بازار ہے وہ شیطان کے گھر ہے اور وہاں پہ اللہ کا غضب. اب اللہ کا غضب سے کیا مراد ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بازار میں جانا ہی نہیں, وہاں اس لیے اللہ کا غضب ہے کیونکہ بازار میں 2 نمبری ہو رہی ہوتی ہے, بہت سا جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, وہاں پہ فحاشی ہوتی ہے, اوریانی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں. تو اللہ کے نبی نے منع کیا ایسی جگہوں کو وزٹ زیادہ کرنے کے لیے. ہاں کوئی یوز ہے اس کے لیے جایا جا سکتا ہے شاپنگ کے لیے, لیکن اس کے پھر مینرز ہیں, نظروں کو جھکانا, ادھر ادھر نہ دیکھنا, اپنے کام سے کام رکھنا, جھوٹ نہ بولنا, اور بس ایک ڈگنیٹی کے ساتھ واپس آ جانا. تو اس لیے آج کی جو سیویلائزیشن ہے اس میں فتنے میں پڑنے کے بہت چانسز ہیں. تو جتنا ان ایکٹیو ہو جائے گا انسان اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا. ایک ایسا دور آئے گا. پھر ایک حدیث کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, حضرت حذیفہ, وہ بڑے سوال پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسے دور میں ہم کیا کریں جب فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ تم جنگلوں میں پہاڑوں پہ چلے جانا اور وہاں پہ اپنی بھیڑ بکریاں لے جانا. انہوں نے کہا جب بھیڑ بکریاں ختم ہو جائیں گی انہوں نے کہا پھر تم درخت کی ٹہنی چباتے رہنا حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے, یعنی واپس نہ پلٹنا, اس جگہ پہ رہنا.
گو ٹو دا ماؤنٹینز. یہ ہے سولوشن کہ آئسولیٹ ہو جانا. ماؤنٹینز کی طرف جانے سے کیا مراد ہے؟ نیچر کی طرف واپس جانا. آپ دیکھیں گے ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے وہ آرگینک سٹف اور نیچر کی طرف واپس جائے گا, کیونکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جتنی ہوتی جا رہی ہے دل اتنا مردہ ہوتا جا رہا ہے اور بے چینی اتنی بڑھتی جا رہی ہے, تو انسان ضرور واپس جائے گا. اس پہ تو اب ہالی ووڈ موویز بنانے لگ گیا. ایک مووی اوبلیوین, اس کی تھیم ہی یہ ہے کہ انسانیت